زمان پارک عمران خان کی لاہور کی رہائش گاہ اس کی رونقیں پھر سے لوٹ آئی ہیں۔ جس طرح ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان زخمی ہوئے تھے، عمران خان کو ان کے ہاسپٹل میں لے جایا گیا تھا، وزیر آباد میں ان کو گولیاں لگی تھیں اور اس کے بعد عمران خان کو چند روز میں ہی ان کے گھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ عمران خان کی ان دنوں میں رہائش گاہ مستقل رہائش گاہ اسلام آباد میں تھی، بنی گالہ میں، لیکن عمران خان کے ساتھ یہ جو حادثہ ہوا، عمران خان لانگ مارچ کے ساتھ 3 نومبر کو لاہور سے اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے، راولپنڈی کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں یہ حادثہ پیش آ گیا۔ یہ 3 نومبر 2022 ہے اور اس کے بعد عمران خان کو فوری طور پر وزیر آباد سے ان کے ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان کو ہیلی کاپٹر نہیں ملا تھا۔ عمران خان کو گولیاں لگی ہوئی تھی اور عمران خان کو فوری طور پر ہاسپٹل میں شفٹ کرنا تھا، تو ان کو گاڑیوں کے ذریعے ان کے ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا۔ تو چند روز کے بعد 2-3 دن کے بعد عمران خان کو زمان پارک میں شفٹ کر دیا گیا، منتقل کر دیا گیا اور اس کے بعد عمران خان ایک عرصہ یہیں پر مقیم رہے تھے۔ یہ گھر عمران خان کی سرگرمیوں کا ایک عرصے تک مرکز بنا رہا تاکہ ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو پھر لاہور سے اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ وہاں سے عمران خان اڈیالہ جیل میں چلے گئے۔ آج کل اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہیں، ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ ہی قید ہیں، کئی مقدمات میں ان کو سزائیں ہو چکی ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ عمران خان جب یہاں پہ موجود تھے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، تو جگہ جگہ سے آئے ہوئے MNAs، MPAs اور دیگر ان کے حامی عمران خان کے پہرے پر موجود رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عمران خان کو کسی بھی صورت میں گرفتار نہیں ہونے دینا۔ بہرحال پھر وہ موقع آ گیا، 9 مئی آ گیا، عمران خان کی گرفتاری یقینی بنا لی گئی۔ عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور عمران خان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس پر جو کچھ ہوا اس کو 9 مئی کا نام دیا جاتا ہے۔ عمران خان گرفتار ہو چکے تھے اور جو کچھ ہوا جلاؤ گھیراؤ ہوا 9 مئی کو، اس میں عمران خان پر بھی الزامات لگے۔ بہرحال اس کے بعد سے جب عمران خان کو یہاں سے شفٹ کر دیا گیا، یہاں کی رونقیں ماند پڑ گئیں، کوئی رونق نہیں تھی، بالکل اجاڑ تھا، بیابان تھا، کوئی بندہ وہاں پہ نظر نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ گھر کے دروازے بھی بند ہی رہتے تھے اور گھر کے باہر بھی بڑے بڑے لوہے کے پترے لگا دیے گئے تھے، شیٹیں لگا دی گئی تھی۔ یہ نیلا ان کا رنگ ہے جو دونوں سائڈ پر لگا ہوا تھا۔ اور ایک موقع پر تو عمران خان کی اس گلی کی طرف جانے والے دروازے کو لوہے کا گیٹ لگا کے بند کر دیا گیا اور پولیس والے یہاں پہ بیٹھے ہوا کرتے تھے، لیکن کچھ عرصہ سے وہ گیٹ کھول دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ ویرانیاں تھی، کوئی بھی عمران خان کے گھر کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آتا تھا۔ ہمارے جیسے لوگ جاتے تھے، باہر سے ویڈیو بنا کے آگے گزر جایا کرتے تھے، اس کے علاوہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی رونق نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن کل رات سے وہاں پہ رونقیں لگی ہوئی ہیں، رونقیں ایک مرتبہ پھر لوٹ آئی ہیں۔ یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، یہ معجزہ ہو گیا، یہ کرشمہ ہو گیا، یہ اس طرح سے ہو گیا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ ایک اتحاد بن چکا ہے، جس میں عمران خان کی تحریک انصاف بھی شامل ہے اور محمود خان اچکزئی اس کے سربراہ ہیں۔ عمران خان نے اپنی پارٹی کے معاملات بھی انہی کے سپرد کیے، بلکہ ان کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی مقرر کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا۔ اور اسی طرح سے راجہ ناصر عباس کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر کیا گیا ہے، وہاں بھی ان کی نامزدگی نہیں ہو سکی، وہاں بھی ان کی تقرری نہیں ہو سکی۔ جیسا کہ بتایا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اس میں سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اتحاد سارے کا سارا انحصار کرتا ہے، اس کی پوری طاقت، اس کی پوری قوت ساری کی ساری تحریک انصاف ہی کی وجہ سے ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہماری 3 روزہ سرگرمیاں ہیں جو کل سے شروع ہوں گی، 2 روز جاری رہیں گی یا مزید 3 روز جاری رہیں گی۔ وہ کل اسلام آباد سے چلے، انہوں نے لاہور آنا تھا، وہاں پہ عمران خان کے گھر پہ انہوں نے قیام کرنا تھا، وہاں پہ پریس کانفرنس بھی ہو گئی۔ اسلام آباد سے یہ چلے، بڑے پرامن طریقے سے چلے، گجر خان پہنچے، اس سے پہلے بھی کسی سٹاپ پر یہ رکے تھے، وہاں پہ ان کا والہانہ استقبال کیا گیا اور پھر رجیم کو
کو پسو پڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کس طرح سے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، کس طرح سے یہ بڑا قافلہ چل پڑا ہے، اور ہر گزرتے میل کے ساتھ، ہر گزرتے سفر کے ساتھ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا، اور پھر ٹیم ایکشن میں آگے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، راستے میں ان کو روکا گیا، کہا جا رہا ہے کہ اچکزئی کے بیٹے کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور ناصر عباس صاحب کے بیٹے کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، ایک موقع پر تو ان کو اٹھا بھی لیا گیا تھا، بہرحال ان کی بچت ہو گئی۔ یہ قافلہ، یہ لٹا پٹا قافلہ جو کچھ ان کے ساتھ گجرات اور کھاریاں میں ہوا، لٹا پٹا قافلہ ہی ان کو کہا جا سکتا ہے کہ سر پھٹے، یوں کہا جا سکتا ہے کہ لٹا پٹا اور سر پھٹا قافلہ وہاں سے چلا تھا، لیکن جیسے ہی یہ لاہور میں داخل ہوا، بہرحال لاہور میں داخل ہو گیا، لاہور میں بھی سنا ہے کہ گرفتاریاں کی گئی ہیں، اور ایک لڑکا راشد شاید اس کا نام ہے، ان کی گرفتاری کے لیے پولیس گئی تو مبینہ طور پر وہ لڑکا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح سے اپنی جان ہی سے چلا گیا۔ راشد کی صورت میں تحریک انصاف کو ایک اور شہید مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، ہو سکتا ہے کہ پولیس کی طرف سے ایسا کچھ نہ کیا گیا ہو، بہرحال ان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہمارا ایک ورکر شہید ہو چکا ہے۔ یہ لوگ یہاں پہ پہنچ گئے، عمران خان کے گھر پہنچ گئے، جس طرح سے بتایا کہ لوٹا پوٹا سر پھٹا قافلہ لاہور پہنچا تو تر و تازہ ہو گیا، توانا ہو گیا۔ یہاں پہ ان کی طرف سے پریس کانفرنس کی جاتی ہے، محمود اچکزئی صاحب باقی بھی باتیں کہتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 روز تک ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ یہاں پہ کل کس طرح ویرانی تھی اور آج کس طرح سے رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیں، جس طرح سے آپ نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دیں، ہم آپ کے لیے تیار ہیں، ووٹ کو عزت دینے کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ مل جائیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے سامنے وہ سارا کچھ چانن ہو جاتا ہے، بلکہ آئینے کی طرح سامنے آ جاتا ہے، آئینے میں اپنی صورت نظر آتی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ پہلے جو کچھ ہو چکا ہے، میاں نواز شریف صاحب وہیں پہ ہوا کرتے تھے جہاں پہ عمران خان بھی کچھ عرصہ رہے، میاں نواز شریف صاحب کو بھی اٹک جیل میں رکھا گیا تھا، اٹک قلعے میں رکھا گیا تھا، اور میاں نواز شریف صاحب نے پھر وہاں سے کہاں پہ جا کے سکون لیا تھا، کہاں پہ جا کے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے رہائش اختیار کی گئی تھی پاکستان سے باہر سرور محل میں، اور پھر میاں نواز شریف صاحب پر ایک اور موقع بھی پاناما کے حوالے سے ان کو سزا ہوئی تھی، تو میاں نواز شریف صاحب پھر جیل گئے، تو میاں نواز شریف نے کہاں جا کے سکون لیا، میاں نواز شریف صاحب لندن جا پہنچے تھے، تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دیں، تو میاں نواز شریف کو ایک مرتبہ یہ پھر چانن کر کے دکھا رہے ہیں، میاں نواز شریف کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ میاں صاحب ہمارے ساتھ آ جائے، اور میاں نواز شریف صاحب کو آئینے میں اپنی شکل نظر آ رہی ہے اور پس منظر میں اٹک جیل نظر آ رہی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اس سے پہلے لانڈی جیل میں بھی رہا کرتے تھے، اور میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے جان کیسے چھڑائی گئی تھی، میاں نواز شریف صاحب کو بھی دوہری عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب کے سامنے سارا کچھ گھوم گیا ان کی نظروں کے سامنے، تو کیا وہ محمود اچکزئی کے کہنے پر جیسا کہ ان کی طرف سے کہا کہ آؤ ووٹ کو عزت دیتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے ایک تو آج کا لاہور میں شدید سردی ہے، میاں نواز شریف صاحب ویسے ہی کمبل اوڑھ کے ہیٹر جلا کے اپنے گھر میں کان لپیٹ کے بیٹھے ہوئے ہوں، تو ان کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے۔ ووٹ کو عزت دینے کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب سے سہون ایک نعرہ نکل گیا تھا، اس پر شاید وہ پچھتا رہے ہوں، بہرحال کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ میاں نواز شریف صاحب ان کا ساتھ دیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب کی طرف سے جس طرح سے اعلان کیا گیا ہے کہ آئندہ بھی 2 روز وہ اسی طرح سے لاہور میں گزاریں گے، اس کے بعد ان کا کیا لاہ عمل ہوگا اور 2 دن میں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ اگر یہ وہیں پہ محدود رہتے ہیں، ادھر ادھر نہیں جاتے، کوئی جلسہ جلوس نہیں کرتے، ویسے جلسہ جلوس کرنے کی اجازت ان کو نہ صرف پنجاب میں نہیں ہے بلکہ سندھ میں بھی، جس طرح سے وہاں پہ شرجیل میمن کی طرف سے کہا گیا کہ سہیل افریدی یہاں پہ آتے ہیں تو ان کا والہانہ استقبال کیا جائے گا، ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، ان کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح سے وہ کراچی میں چلنا پھرنا چاہتے ہیں ان کو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہم لاہور کی بات کر رہے تھے، لاہور میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے ہی
ہی ہیں دراصل، تحریک انصاف ان کی قوت ہے اور یہ ان کی قوت کے اوپر، تحریک انصاف کی قوت کے اوپر سیاست کر رہے ہیں۔ بہرحال تحریک انصاف کے لیے ان کی سیاست ہے۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی یہ لوگ بات کر دیتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ 2 روز تک یہ کیا لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ زمان پارک میں رہیں گے، وہاں پہ ان کی پریس کانفرنس ہو جایا کرے گی، وہاں پہ ملاقاتیں ہو جایا کریں گی۔ اگر وہیں تک محدود رہتے ہیں تو پھر نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی، لیکن وہ پھر مسلم لیگ نون کی حکومت تو نہ ہوئی جو ان کے خلاف بھی کارروائی نہ کرے، گو کہ یہ پرامن ہے، کوئی کسی قسم کی سرگرمی نہیں کر رہے، اس کے باوجود بھی ان کے خلاف کارروائی مسلم لیگ نون نہ کرے تو پھر ان کا نام مسلم لیگ نون تو نہ ہوا، کوئی اور پھر ان کا نام کوئی جوگی رکھ دیا جائے، سنیاسی رکھ دیا جائے، یا کوئی بابا سائیں رکھ دیا جائے۔ قادر پٹیل صاحب جو آصف علی زرداری کے ساتھ کر رہے تھے، وہ آپ نے دیکھ لیا کتنی خوشامد کرتے ہوئے کہاں تک وہ جھک گئے۔ تو ایسے مواقع پر کیا جاتا ہے جب کسی کی شامت آئی ہوتی ہے، تو کیا قادر پٹیل کی شامت آ چکی ہے؟ لگتا ایسا ہی ہے، وہ لگتا ہے کہ ان کی ڈوریاں ہلانے والے بھی کوئی ایسا ہی ان سے کام لینا چاہتے ہوں، جیسا کہ زی مرزا سے ذوالفقار مرزا جن کا نام تھا، وہ بھی انہی کی طرح آصف علی زرداری کے قدموں میں جھکا کرتے تھے۔ ان کا ایک مرتبہ یہ بیان آیا تھا جب کہا گیا کہ آصف علی زرداری کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور ان کے یہ بڑے وفادار ہیں، ان کی طرف سے باقاعدہ کہا گیا، انہوں نے کہا کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں آصف علی زرداری کی وجہ سے ہوں، میری جو بھی جائیداد ہے آصف علی زرداری کی وجہ سے ہے، اور میں جو سیاستدان ہوں آصف علی زرداری کی وجہ سے ہی ہوں۔ انہوں نے اس حد تک کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ میرے تن بدن پر جو کپڑے ہیں یہ سارے کے سارے بھی آصف علی زرداری ہی کی دین ہے، اس کے آگے بندہ اور کیا خوشامد چاپلوسی کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی چند روز کے بعد، چند مہینوں کے بعد ان کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی جاتی ہے، جس طرح سے انہوں نے آصف علی زرداری کی سیاست کی، آصف علی زرداری کے کردار کی، آصف علی زرداری کی شخصیت کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ پھر ان کو ظاہر ہے ان کو بھی اور ان کی اہلیہ فوزیہ مرزا کو بھی پیپلز پارٹی چھوڑنا پڑی تھی، یا پھر ان کو پیپلز پارٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے قادر پٹیل صاحب وہ کہاں تک جھک گئے، کتنی خوشامد کرتے ہوئے، چاپلوسی کرتے ہوئے نظر آئے، تو کیا کل یہ بھی آصف علی زرداری کے بارے میں وہی کچھ کہیں گے جو زی مرزا کی طرف سے کہا گیا تھا؟ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی تحریک انصاف کی بیک اپ ہے۔ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے کیا کہا گیا، آئیے آپ کو سناتے ہیں آسما شیرازی کی زبانی، کیونکہ ان کے پروگرام میں ان کی طرف سے یہ سارا کچھ کہا گیا تھا۔ کل خواجہ صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو بیک اپ فورس ہے وہ ٹی ٹی پی ہے، اور ہمارے شو پہ انہوں نے کہا ان کو لگتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی جو ہے ان کی بیک اپ فورس ہے۔ اگر ریاست یا حکومت اس طرح سے دیکھ رہی ہے چیزوں کو تو پھر تو آگے کا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال؟ آسما شیرازی صاحبہ اپنے کسی مہمان سے جو ان کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے یہ سوال پوچھ رہے تھے۔ خواجہ آصف صاحب جس طرح سے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بیک اپ فورس کون ہے، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بیک اپ فورس ٹی ٹی پی ہے، تو خواجہ آصف کی طرف سے کیا یہ سچ کہا گیا؟ خواجہ آصف کی طرف سے کئی باتیں سچ کی جا رہی ہیں، جیسا کہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی طرف سے مذاکرات ہوں گے، ان کی طرف سے مذاکرات ہوں گے تو عمران خان کے ساتھ ہی ہوں گے، اور حکومت کا ایسے مذاکرات سے یہ گویا کہہ رہے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چاہیں گے تو عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ان کے ساتھ ہی ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کی طاقت کو ہم نے بکھیر کے رکھ دیا تھا مئی کی جنگ میں، بالکل درست انہوں نے کہا، یہی ہمارا قومی موقف بھی ہے اور یہی سچ بھی ہے۔ خواجہ آصف کی طرف سے اور بھی کئی سچ بولے جا رہے ہیں، لیکن ان کی طرف سے یہ والا جو ہے اس سے بڑا کوئی فراڈولینٹ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹی ٹی پی پی ٹی آئی کی بیک اپ فورس ہے۔ اگر ایسا ہے اور یہ خواجہ آصف صاحب پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، طاقتور وزیر دفاع ہیں، بڑے بڑے فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر پی ٹی آئی پر اب تک پابندی کیوں نہیں لگی؟ یہی خواجہ آصف صاحب کا سب سے بڑا جھوٹ ظاہر ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی واقعی ایسی ہے، اس کی بیک اپ پر ٹی ٹی پی موجود ہے، تو اب تک اس پر پابندی لگ جانی چاہیے تھی۔ اگر اس پر پابندی نہیں لگی تو پھر یہ خواجہ صاحب کی طرف سے یہ ریاست کی کمزوری ہرگز نہیں ہے۔ جب ریاست کو پتہ چلے گا کہ فلاں پارٹی پاکستان کی دشمن پارٹی ہے تو پابندی لگانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ لیکن خواجہ آصف صاحب کی طرف سے چونکہ یہ سارے کا سارا فراڈولینٹ قسم کا جھوٹ بولا گیا ہے، ایک تو جھوٹ ہوتا ہے اور ایک ساتھ فراڈ بھی
होता है और दोनों को मिक्स करके ख्वाजा साहब की तरफ से ऐसी बातें की जा रही हैं। सियालकोटी ख्वाजा साहब और जो फार्म 47 पर बड़े धड़ल्ले के साथ वहां पे बैठे हैं, वजीर बन के बैठे हैं, उनकी तरफ से ऐसा झूठ बोला गया है। तो नाजरीन, आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि ख्वाजा साहब के इस मौक़िफ़ में क्या रत्ती भर भी सदाकत है? ख्वाजा साहब के फ्रॉडुलेंट झूठ में कोई शक नहीं रह जाता। नाजरीन, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।